ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا میں معاشرے میں ہمارے کئی ایک قریبی ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ خاص قریبی ہوتے ہیں. ہم سنتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں کہ یہ جو میرا کلاس فیلو ہے نا، یہ میرا بڑا قریبی ہے. کوئی رشتہ داروں کے بارے میں سوچ رکھتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں میں سے ویسے تو سارے ہی میرے قریبی ہیں، لیکن یہ بڑا قریبی ہے. اولاد میں سے ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات انسان کہہ دیتا ہے کہ یہ بیٹا میرا سب سے زیادہ قریبی ہے. بڑے بڑے قریبی ہیں ہمارے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ میں اللہ نے اپنی قرابت کا تعارف کرایا. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب تم سے میرے بندے پوچھے، اللہ سبحانہ و تعالی کے بیان کرنے کا انداز تو دیکھیں. یہ نہیں اللہ نے کہا جب نبی میرے بارے میں پوچھے، ولی میرے بارے میں پوچھے، نیک لوگ پوچھے. مسلمان پوچھے، بلکہ اللہ نے کہا جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میرے بندوں کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، سب سے زیادہ تمہارے قریبی اللہ کی ذات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا کوئی قریبی نہیں، اور وہ ایسا قریبی ہے جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہماری روح کو اس نے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس اللہ نے ہماری روح کو سنبھال کے رکھا. یہاں تو کتابیں کاپیاں گم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے میری اور آپ کی روح کو گم نہیں ہونے دی، سنبھالے لگا. پھر دنیا میں ہمارے آنے کا ٹائم ہوا ہے تو اللہ نے ہماری روح کو ہم میں ہی ڈالا، کسی اور میں نہیں. اور پھر اللہ نے ہماری محبت کے لیے، ہماری شفقت کے لیے ایک رحمت اس زمین پر پہلے ہی اتاری ہوئی ہے. جو بہنیں ہم سے پیار کرتی ہیں وہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے، جو بھائی ہم سے پیار کرتے ہیں وہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے، باپ پیار کرتا ہے تو وہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اولاد پیار کرتی ہے تو وہ سرجی ایک رحمت کا نتیجہ.
اور کبھی اللہ پھر دکھاتا ہے، کبھی یہ رحمت اللہ سائڈ پہ کر دے تو بھائی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، باپ کو اولاد مار دیتی، سردی ماں جیسی محبت بھی اللہ نے عطا کی ہے، تو وہ جو اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں قربان جاتی ہے، ماں محبت کرتی ہے، ماں پیار کرتی ہے۔ تو اس اللہ کی محبت کا عالم کیا ہو جس کے پاس 99 رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عمر فاروق بچے کو اٹھا کے لائے، رو رہا، اللہ کے حبیب یہ کسی کا بچہ ہے، آپ نے بولا ٹھہرو، قیدیوں میں سے جس ماں کا بیٹا ہو وہ ماں ضرور ہے، ماں سے نہیں رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر ہی گزری، قیدیوں میں سے ایک ماں، کوئی اس کو دوپٹے کی ہوش نہیں، بکھرے ہوئے بال دھائیں لیتی ہوئی آ رہی، ہائے بڑی، ہائے بڑی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ ٹھہرنا عمر دیکھو یہ اسی ماں کا بیٹا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا ماں کے ہاتھوں میں دیا، تو ماں تو سر کی ویسے ہی بڑا پیار کرتی ہے، جب گم شدہ بیٹا ماں کو مل جاتا ہے تو ماں کے پیار کا عالم کیا ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے وہ سب کے سامنے اس کو سینے سے لگا رہی ہے، اس کو بوس سے لے رہی ہے، پیار کر رہی ہے، قربان پیار۔ صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت بڑے منظر کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے بول ہی دیا، اے میرے ساتھیوں، اس ماں کا پیار بیٹے سے دیکھ لو، واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اتنا اس ماں کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی قریبی نہیں، سارے حضرتی ہمیں ATM کارڈ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، جب تک مطلب ہے، پیار ہے، عزت ہے، پروٹوکول ہے، مطلب ختم، پیار ختم۔ اس لیے اللہ کی قرابت سمجھو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ کو غلط تعارف کرایا گیا ہے، یہ اللہ تو بڑی دور ہے تیرے ساتھ، بڑی دور ہے، میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، اتنی دور کیسے پہنچ سکتا ہوں، یہاں تو چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی، سیڑھی تو سر جی ہم نہیں لگاتا، ہم چھت پہ چھلانگ لگا کے تھوڑی چڑھتے ہیں، ہم بھی سیڑھی لگا کے چڑھتے ہیں، لیکن چھت حضرتی دور ہے، ادھر سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ قریب ہے، اللہ کے لیے کوئی سیڑھیوں کی ضرورت ہے، اللہ کتنا قریب ہے۔ اور قرآن پاک کی مجلس میں آنے والوں، اللہ نے قرآن پاک میں آسان لفظوں میں اپنا تعارف کرایا، آسان لفظ، دنیا کی مثالوں سے اللہ نے ہماری جان چھڑائی ہے۔ اللہ کہتا قرآن پڑھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتا ہے ڈرانے والوں سے ڈرو نہیں، جو قرآن سے تجھے ڈراتے ہیں، قرآن سے دور رہ، تو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 40 علوم چاہیے، کوئی کہتا 20 علوم چاہیے، کوئی کہتا 18 علوم چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے،
ہے کوئی سمجھنے کی کوشش کرنے والا؟ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کیوں نہیں سمجھے؟ یہ دنیا کی مثالیں دھل جائے گی اللہ کی قسم، اگر قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے دنیا کے بادشاہ کی مثال نہیں، دنیا کے افسر کی مثال نہیں، جج کی مثال نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے بندوں کی مثالیں نہیں ہیں۔ اللہ دور نہیں ہے، اللہ بڑا قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے ہم تیری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے تیرے دل سے جو فریاد اٹھے جس کو تم بائیں بائیں بیٹھنے والوں کو سنانا نہیں چاہتا ہو سکتا ہے تیرے دل سے کوئی ایسی فریاد اٹھے جس کو تیرے اپنے کان نہ سنے۔ اللہ تیرے عرش پہ ہوتے ہوئے اتنا قریب ہے، اللہ تیرے دل کی فریاد بھی وہ سنتا ہے جس کو تیرے کان نہیں سنتے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے تو یقین تو پہلے ہی بڑا تھا، لیکن اس وقت یقین اخیر میں پہنچ گیا جب 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، جناب صدیق کے گھر میں آئے۔ پورا مہینہ ہو گیا مدینہ پاک کو کیا مطلب، آپ نے آ کے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی اور آپ نے فرمایا ایسے دیکھو اگر تو تم بری ہو تو اللہ بری کر دے۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ فرماتی ہے جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بولا تو آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا کہ اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ صدیق کو کہا بابا تم اپنی بیٹی کی بات کرو، یہ اس امت کے افضل ترین انسان ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا، کہا نہیں بیٹا ادھر ہم نہیں بول سکتے، کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے اپنی ماں کو صدا لگائی، اے امہ، ہائے میری ماں۔ ماں تو بیٹیوں کی رازدار ہوتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کو جانتی ہو، تم اپنی بیٹی کی بات کرو۔ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا نہیں بیٹا ادھر ہم نہیں بول سکتے، بولیں گے اونچیں گے، آواز اونچی ہو جائے گی، تیرے ماں باپ کی بیٹیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بات پتن والے کو اپنے قریب سمجھنے والے، ملتان والے کو اپنے قریب سمجھنے والے، اجمیر والے کو، سندھ والے کو، کربلا والے کو اپنے قریب سمجھنے والے، اللہ کہتا ہے اللہ سے فرق تیرا کوئی قریبی نہیں ہے۔ امی ایسا کہتی ہے اس دن مجھے رب کی کرامت سے پتہ چلا جب باپ نے بھی جواب دے دیا، میں نے بھی جواب دے دیا، پھر میں نے اپنے قریب رب کو آواز دی اور کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے میرے اللہ تیرے محبوب پیغمبر کے آگے میں بھی نہیں بول سکتی، لیکن تیرے آگے تو شکوہ کر سکتی ہوں، تیرے آگے تو شکایت کر سکتی ہوں۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے، اے اللہ میں آج پھر سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ فرماتی ہے قربان ہے میں نے دینی دن میں جب اپنے رب کو آواز دی، میری اس صدا
لیکن میرے رب نے عرض سے سنا۔ آپ غور کریں، آپ سیدہ عائشہ پہ اتنی بڑی پریشانی آئی، اس پریشانی میں جب ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کو آواز۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے، کون سی جھگڑے والی بات ہے، کون سے اختلاف والی بات ہے؟ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ تو نہیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میری سمجھ میں نہ آئے کہ سیدہ عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں، تو انہوں نے نہیں بولا۔ مجھ پہ نہیں یقین آتا، اپنے مفتی صاحب سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو۔ اور نوجوانوں سے تمہیں ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث عام ترجمے کے ساتھ سارے مفتیوں نے لکھی ہوئی ہے، ہر مسئلے کے لیے لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیے کہ اپنی عائشہ نے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں غیبی مدد کے لیے کس پیغمبر ولی کو آواز دی۔ اللہ تھا یا بابا اسحاق مدد، یا بابا موسیٰ مدد، یا بابا عیسیٰ مدد، یا بابا ابراہیم مدد، یا اسماعیل مدد، یا اسحاق مدد، نہیں، نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ ولی کو، نہ کتب ابدال کو، بلکہ ان کے سامنے زندہ اللہ کے وہ پیغمبر تھے جو اللہ کی ساری مخلوقات میں سے اللہ ہے۔ توڑ دے سارے درباروں مزاروں کو، گدی نشینوں کو، میرے محبوب پیغمبر کی شان کے مقابلے میں حضرت جی سارے بزرگ بھی مل جائیں، اللہ کے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں میں تھا، دوسرے پلڑے میں 10 آدمی، پھر 100 آدمی، پھر 1000 سے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک توڑ لو گے؟ ان کے مقابلے میں پوری امت بھی توڑ لو، ان کا وزن پھر بھی بھاری ہے۔ زندہ سامنے، لیکن اگر بھی غیبی مدد کے لیے پیغمبر کو نہیں، اللہ کو بات انہوں نے کہا یا نبی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا محمد نے نہیں، وہ جانتی تھی غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو نہیں، ولیوں کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، بلکہ اللہ کو آواز دیتے۔ جب پھر انہوں نے اللہ کو آواز دی، ادھر توحید کی اخیر ہو گئی۔ فرماتی ہے تھوڑی دیر ہی گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں اور مجھے آواز دے رہے ہیں، یا عیش قومی احمد اللہ، عیش اٹھو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تو آج تیری شان میں قرآن اتار دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ مگر جی اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی قریب، ادھر کوئی آپ کو اعتراض دے سکتا ہے نہیں آپ نے قاری صاحب کن کی باتیں چھیڑ لی، وہ پیغمبر اللہ شان والے، وہ صحابہ اور صحابیات اللہ شان والے، ہم کہاں اور وہ کہاں؟ ہمارے تو قریب نہیں نا، ان نیک لوگوں کے قریب تھا۔ اور نہیں سر جی آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، اللہ اس سے دور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں زرہ آتا ہوں، تو زرہ آتا ہے میں بابو آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو میری طرف چل کے آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کے آؤں، جو دوڑ کے میری تیری طرف مدد کے لیے پہنچنے کے لیے تیار ہے، تو میں کہتے ہیں وہ اب سے بڑا دور۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے بھی قریب ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سیاہ رنگ کی عورت آیا، امی عائشہ کہتی ہے اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، مدینے میں اکیلی تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی،
میرے پاس آ جائے. بیٹھے بیٹھے ہار کو بڑا یاد کرتے تھے. بشاہ اللہ سرخ موتیوں کا قیمتی ہار اس کو بڑا یاد کرتے تھے. ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ ہار کی کیا داستان ہے؟ تم بیٹھے بیٹھے ہار کو یاد کرتے ہو. تو روئی پڑی. میں نے کہا میں تو کعبہ لونڈی تھی. میں نے ساری زندگی اپنے مالکوں کو راضی کرنے میں جوانی گزار دی. ساری جوانی میری یہی کوشش تھی کہ میرے گھر کے سردار مجھ پہ راضی ہو جائے. ان کو راضی کرتے کرتے میری جوانی گزر گئی. میں اور آپ بھی سردی لگا رہے ہیں, بندوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. کچھ زندگی گزر گئی ہے, کچھ گزر جائے گی. بندوں کو راضی کرنے میں ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اور حضرت صاحب بندے نہیں راضی ہوتے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. دوستوں کو راضی کرنے کے لیے, بیلی سجنوں کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹائم گزار دیتے ہو. باقی کاری ساتھ چھٹی والے دن میں نے آپ کے پاس آنا تو تھا, لیکن دوستوں کے ساتھ جانا تھا, وہ ناراض ہو جاتے تھے. ساری چھٹیاں میں نے مری میں گزار دی دوستوں کو یاد راضی کرنے کا. بڑا بڑا ٹائم ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی وقت لگائیں. اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ہاتھ ہوتا ہے اللہ ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. کلی کرتا ہے اللہ کو زبان کے گناہ چھاڑ دیتا ہے. چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کو گناہوں سے اللہ پاک کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وضو کے بعد ایک بار کلمہ شہادت پڑھ دو. وضو پہ کتنا ٹائم لگا؟ 3-4 منٹ لگے. اس نے آج چہرہ دھویا کسی تھانے دار کی ملاقات کے لیے نہیں, سردار کے لیے نہیں, وڈیرے کے لیے نہیں, ایم پی ایم این اے کے لیے نہیں, میاں صاحب کے لیے نہیں. اس نے چہرہ دھویا اللہ کے لیے. مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے کے استقبال کے لیے جنت کے ہاتھوں دروازے کھول. اللہ کے لیے وقت لگا. کہتی میں نے جوانی لگا دی. ان کو راضی کرتے کرتے ایک دن ان کی بچی کو لے کر باہر آئی. مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس کے گلے میں جو ہاتھ تھا وہ ٹوٹ گیا, گر گیا. میں پیچھے پلٹی ہار کو اٹھانے کے لیے. میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک چیل آئی. اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا اٹھا کے لے. میں بڑی پریشان ہوں کہ میرے ساتھ میں کیا ہو. گھر والے کیا کہیں گے؟ گھر واپس آئی تو ویسے ہی ہوا جو مجھے ڈر تھا. انہوں نے پوچھا ہار کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ چیل آئی ہے اٹھا کے لے گئی. وہ تو کوسنے لگا, ڈانٹنے لگا. تو میں پاگل سمجھ رہی ہوں. بڑی سیانی چیل تھی جس نے ہماری بچی کے گلے سے ہار اتارا. بچی کو خراش تک نہیں آئی. تجھے پتہ تک نہیں چلا. پتہ اس وقت چلا جب وہ لے کر چلے گئے. کہتی ہے وہ جھگڑنے لگے, لڑائی پہ اتر آئے, حتیٰ کہ شور سن کے پورا محلہ اکٹھا ہوا. انہوں نے کہا نکال دے ہار کدھر چھپا ہے, تیرے پاس آخری موقع ہے, وگرنہ سارے محلے داروں کے سامنے ہم تیرے لباس کو اتار کے تیری تلاشی. کہتی میں بڑی پریشان ہوں کہ اب کیا کروں, مجھ پہ تو یقین نہ رہا. کہتی ہے اچانک میرے دل و دماغ میں ایک بات یاد آئی کہ وہ کافر قوم مشکل وقت میں اللہ کو آواز دیتے. میں اللہ کو نہیں جانتا, اللہ کا تعارف نہیں تھا مجھے. جو ہی میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی میں نے بھی صدا لگائی دی اللہم برنی, اے اللہ میں تجھے نہیں جانتا. لیکن سنا ہے مشکل وقت میں تو اپنے بندوں کے کام آتا ہے. اگر ایسے ہی ہے
تو مجھے اس الزام سے بری کر. کہتی میں حیران ہوں اللہ کی قرابت ہے جو تجھے دھوکہ دیتے ہیں کہ تو بڑا گناہگار ہے، تو ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکے، بڑا گناہگار. دیکھ یہ کافر قوم کی کافر لڑکی ہے، اس نے ایک بار اللہ کو آواز دی. وہ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، ادھر سے میرے دل سے فریاد اٹھی، میں نے کیا دیکھا، وہ چیل سارے لوگوں کے سامنے واپس آئی اور پورے محلے داروں کے درمیان میں اس نے ہار پھینکی. میں نے کہا یہ رہا تمہارا ہار. میری قیمت ایک ہار جتنی بھی نہیں تھی، ساری زندگی میں نے لگا دی تمہیں راضی کرتے کرتے، تمہاری خدمت میں نے اتنی زندگی لگا دی، تمہاری خدمت کا مجھے یہ صلہ ملا. کافر بھی ہو انسان اللہ کی طرف آئے زندگی میں موت سے پہلے تو سردی اللہ اس سے بھی دور نہیں ہے. دیکھ پھر اللہ اس کی عزت کیسے کرتا ہے، رسپیکٹ کیسے دیتا ہے اس کو. کہتی ہے میں نے دھار لی کہ بس آپ یہاں نہیں رہے، بڑی ان کی خدمت کر لی ہے، ان سے جو مجھے صلہ ملنا تھا نا وہ مل گیا، اب یہاں سے نکلوں. کہتی ہے ایک رات قافلہ قریب سے گزر رہا تھا، چپکے سے بھاگی قافلے میں شامل. رات کے آخری حصے میں جا کے انہوں نے کہیں جا کے پڑاؤ ڈالا، سٹے کیا، ادھر رکے. تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا، صدا لگانے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا نام سنتے ہی دل میں ایک بہار آ گئی. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اس اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان ہے. وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا قافلہ تھا، اس قافلے میں شامل ہوئی. صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ساری داستان سنائی. حضرت جی ذرا غور کیجئے، جس نے کافر ہو کے ایک بار ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی، اللہ نے اس کو اتنی عزت دی، اللہ نے اس کو میرے تیرے محبوب پیغمبر کا دیدار کروا دیا تھا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ سب کے قریب ہے، کافروں کے بھی قریب ہے اللہ، لیکن اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ کی طرف رجوع تو کریں. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک اتنی نلائق قوم بھی گزری ہے. ایک اللہ کا پیغمبر یونس علیہ السلام ان کو بڑا سمجھاتا رہا، بڑا واز کرتا رہا، لیکن سر جی ایک بھی مسلمان نہیں ہوئی، ایک بھی مسلمان نہیں ہوئی. الٹا مارتے تھے، طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. ایک دن ایک چوک میں یونس علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، سب نے مل کر پکڑ لیا، یونس علیہ السلام کو مارنے لگے، سزائیں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے. یونس علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے بددعا کر دی، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں. بڑا سمجھایا ان کو، انداز بدل بدل کے سمجھایا، میں نے دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، یہ قوم ماننے والی نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. اے اللہ یہ تو سزا کے قابل لوگ لگتے، ان پہ کو اپنا خاص عذاب اتار. بددعا کی، دیکھا دوسری طرف سے ایک بادل اٹھا عجیب رنگت والا. یونس علیہ السلام نے جب بادل کو دیکھا سمجھ گئے میری دعا قبول ہو گئی. انہوں نے جلدی سے اپنی قوم سے جان چھڑائی، بھاگ نکلی. بادل دھیرے دھیرے اس بستی کے اوپر آ گیا، کافروں کی بستی. جب بادل انہوں نے دیکھا عجیب رنگت والا، سرخ اس کی رنگت ہے، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ بادل ایسی رنگت والا پہلے تو ہم نے کبھی بادل دیکھا تھا.
समझ गए कि वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर था। उनको हमने बड़ा सताया, बड़े दुख दिए, उनकी दुआ कबूल हो गई। ये बादल, हवा, बारिश, पानी लेकर नहीं आया, ये आग लेकर आया है। ये अल्लाह का अज़ाब आ गया। किसी ने उनमें से कहा कि यूनुस कहता था बंदों के माफी मांगने में देर है, अल्लाह के माफ करने में कोई देर है। बस ये आवाज सुनते ही सारे ही अल्लाह के आगे रोने लगे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह को सदाएं लगाने लगे। सच्ची सच्ची वसीले तलाश करने वाले, ये देख काफिर कौम में, पैगंबर की गुस्ताख कौम में, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह भूल हमसे हुई है, गलती हमसे हुई है, तेरे पैगंबर का हमने जीना तो भर दिया है, एक दफा माफ कर दे अल्लाह, दोबारा तेरे पैगंबर की नाफरमानी नहीं करे। तू उन काफिरों से भी बदतर है, तू कलमा तो पढ़ता है, मुसलमान तो है, अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत का दावा तो करता है, अल्लाह के पैगंबर का तज़किरा सुनने के लिए आया तो बैठा है। ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज रो के अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में बोला है, 11वां सिपारा सूरह यूनुस है, अल्लाह कहता फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह कहता लोगों, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आया हुआ अजाब मैंने टाल दिया हो सिवाय यूनुस की कौम। उन्होंने मुझसे माफी इस अंदाज से मांगी थी, वो मेरे आगे रो ऐसे पड़े थे। अल्लाह कहता लोगों, आया हुआ अजाब मैंने टाल दिया था। वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब तुमसे मेरे बंदे पूछे, वो काफिर हो, वो इस्लाम के दुश्मन हो, वो पैगंबरों के दुश्मन क्यों ना हो, वो मुसलमान हो, ईमानदार हो, कोई भी तुमसे मेरे बारे में पूछे तो मेरे बंदों को बता दो फ़इन्नी करीब, मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब कोई भी नहीं। अल्लाह सबसे ज्यादा करीबी है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि अजाब अब आता, अब आता, अजाब तो ना है। यूनुस पैगंबर जरूर है, लेकिन गैब तो नहीं ना जानते कि मेरी कौम ने तो अल्लाह से सुना कर लिया। ये तो अल्लाह का कुरान मुझे और आपको पुकार पुकार के कह रहा है, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। लोगों, जमीनों आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, पैगंबर भी नहीं जानता, फरिश्ते भी नहीं जानते। अब इधर यूनुस पैगंबर को थोड़ी सी भूल लग गई, क्योंकि कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी कर बैठे कि अजाब तो आया नहीं और ये कौम मानने वाली है नहीं, मैंने तो दीन की दावत का काम ही करना है ना, चलो इस कौम को छोड़ता हूँ, इस बस्ती को छोड़ता हूँ, कहीं और जाके अल्लाह के दीन की दावत का काम करता हूँ। बस इधर से अपनी मर्जी से निकल पड़े, अल्लाह से इजाजत नहीं ली, उधर से निकले। आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती सवारियों से भरी हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। मल्ला ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हिचकोले खाने लगी, डोलने लगी। मल्ला पुकार उठा, वैज़ा रकिबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो कश्ती की सवारियों, इधर जमीन का कोई बुत तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो ये भी बुतों के पुजारी, लेकिन मल्ला क्या रहा है, बुत कहीं काम नहीं आएगा। इधर पानियों में आसमान वाला काम आता है। अल्लाह को आवाज दो, अल्लाह बचाता है। सारे ही अल्लाह को आवाज देने लगे, अल्लाह बचा ले, बचा ले। वो तो हचकोले बढ़ने लगे, उनको मौत नजर आने लगी। मल्ला खड़ा ही हो गया, कहता लोगों
पहले भी कश्ती तूफान में पनसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो निजात दे देता था। लगता है आज मेरी कश्ती में वो आ गए जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो हमें तो ना ले डूबे। जान तो हजरत यार को प्यारी है, कोई भी ना खड़ा हो। कुरान कहता है सूरत यासीन से अगली सूरत साफात, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह कहता है इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहूर फसाहमा फकान मिनल मुदहज़ीन। जब कोई ना खड़ा हुआ, उन्होंने कुरा डाला तो कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहने लगे लोगों, मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं। मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। हजरत जी ये कोई नवाए वक्त नहीं है, कोई जंग अखबार नहीं, ये कोई फेसबुक की छोड़ी हुई बात नहीं है, यूट्यूब की नहीं, ये अल्लाह के कुरान की सच्ची दास्तान है। पैगंबर कश्ती में सवार हो, अल्लाह पार ना करना चाहे, कोई पैगंबर अपनी कश्ती भी किनारे नहीं लगा सकता। तू किसको समझता है? फला ने डोब दी, फला ने तार दी, मौलवी झूठी कहानी करता है, झूठा किस्सा बनाता है, तू उसको अपना मजहब बना लेता है। हालांकि बुजुर्गों के बारे में, अल्लाह के वलियों के बारे में, अल्लाह के दोस्तों के बारे में, पीरों के बारे में ऐसी गुस्ताखी हजरत जी हम सोच भी नहीं सकते। ये किसी ने गुस्ताखी की है पीरों के खाते में क्या पकड़ के। कहते जी बस बुढ़िया ने पाँव दूध नहीं दिया था, फिर क्या हुआ? पीर साहब को उसके बेटे पे गुस्सा आ गया। बेटे की बरात जा रही थी, 12 साल डबोए रखा, 12 साल। गुस्सा ना करना, नाराज ना होना, मैं ये समझाना चाहता हूं पीर हजरत जी ऐसे है ही नहीं थे। आपको पीरों का भी गलत आरोप कराया गया है। वो पीर तो ऐसे थे, उनको लोग पत्थर भी मारते ना, वो पत्थर खा के भी बद्दुआ नहीं देते थे, वो पत्थर खा के भी लोगों को दुआएं दिया करते थे। वो कैसे थे? जिनको पाव दूध नहीं मिलते तो बेड़ी डबो देते। ये सारे अफसाने, ये सारी दास्ताने डूबने तारने वाली अल्लाह की जात है। देख यूनुस पैगंबर मछली में, आम पैगंबर नहीं, आम वली नहीं। अल्लाह कहता है वइन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, लोगों यूनुस मेरे उन बरगुज़ीदा पैगंबरों में से था। सलामुन अलल मुरसलीन, जिनको अल्लाह सलाम पेश करता है। अल्लाह, लेकिन अगर अल्लाह कश्ती पार न करना चाहे, जिसको अल्लाह सलाम करे, वो अपनी कश्ती भी किनारे नहीं लगा सकता। अब यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते लोगों मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं। मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारा नहीं लग सकता। लोग खड़े हो गए, बुरा भला करने लगे, धक्के देने लगे, और चाली यहां से तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरा पैगंबर आ रहा है, इसको अपने पेट में महफूज कर ले। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अल्लाह कुरान में कहता है यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में जब आंखें खोली, अंधेरे ही अंधेरे थे। अंधेरे में अल्लाह के पैगंबर घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ शहंशाह तूने मुझे कौन सी कैद दे दी है? लोग भी कैदी बनते, उनके दोस्त अहबाब जाते, उनके रिश्तेदार जाते, उनके मोहल्लेदार जाते, लेकिन शहंशाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? अल्लाह का कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए, अपने मुफ्ती साहब से पूछिए, अपने मौलाना साहब से अदब से पूछिए। यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में अपने सबसे ज्यादा करीबी किसको समझा? गैबी मदद के लिए उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने किसको आवाज दी? हालांकि एक लंबी लिस्ट है पैगंबरों की, वलियों की, कुतुब अब्दालों की। अब फरिश्ते तो जिंदा ही थे, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन को जानते थे, जो इनके पास वही लेकर आता जाता रहता था। यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में हजरत दी, न किसी नबी को आवाज दी, न किसी वली को आवाज दी, न किसी फरिश्ते को आवाज दी। वो जानते थे दुनिया में भी और
समुंदर की तह में, मछली के पेट में भी मेरे सबसे ज्यादा करीबी अल्लाह की जात है। अल्लाह से बढ़ के मेरा कोई करीबी नहीं। हम अल्लाह को दूर समझते हैं, बाकी पाक बदन भी हमें करीब लगता है, मुल्तान भी हमें करीब लगता है, लाहौर भी करीब लगता है, अजमेर भी करीब लगता है, सिंध भी करीब लगता है, बस अल्लाह दूर। नहीं सर जी, आपको गलत गाइड किया गया है। अल्लाह कहता फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में अल्लाह के पैगंबर ने आवाज दी तो अल्लाह को आवाज दी। सर जी शायद आपके घर में स्पीकर लगा हुआ हो, बसों तक में अल्लाह ने स्पीकर लगवा दिए। कल क़यामत के दिन को ये न कैसे, मुझे तो किसी ने समझाया नहीं था। यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में गैबी मदद के लिए आवाज दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जुल्म मुझसे हुआ है, इजाजत लेना मैं बोल रहा हूं, लेकिन शहंशाह इस कैद से नजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। इसलिए हजरत जी इस बात को अच्छे तरीके से समझिए, बात मैं खत्म कर रहा हूं, अल्लाह से बढ़ के हमारा कोई करीब नहीं। मेरे पैगंबर भी अल्लाह को अपना करीबी समझते थे। हदीस की तो हर किताब में, तेरी स्कूल की उर्दू की किताबों में भी लिखा हुआ है, ताकि तू क़यामत के दिन ये ना कह सके मुझे तो किसी ने समझाया ही नहीं था। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अकेले तलवार दरख्त के साथ लटका के आराम कर रहे, सो रहे, दुश्मन पास से गुजरा, उसने मौके को गनीमत जाना, उसने आपकी तलवार को उतारा, तलवार की नोक से आपको बाजार करता है, कहता मैं हम लोग का मिन्नी बुला, इस तलवार के बाद से आपको कौन बचाएगा? मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के हाथ खाली है, दुश्मन के हाथ में तलवार है। मेरे हबीब ने अपने सबसे ज्यादा करीबी किसको समझा? कोई आपको कह सकता जी वो नबी थे, मैं को नबी हूं? हजरत जी ये तुझे अच्छा जवाब किसी ने सिखा दिया कि वो तो नबी थे, मैं को नबी। अच्छा जी, उल्टे हाथ से अगर मैं इधर पानी पीना शुरू कर दूं, आप कहे नहीं कारी साहब अल्लाह के पैगंबर दाएं हाथ से पानी पीते थे, तुम उल्टे हाथ से पी रहे हो। मैं कहूं जी वो दाएं हाथ से पीते थे, वो तो पैगंबर थे, मैं को पैगंबर हूं। अल्लाह कहता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों जिंदगी वैसे गुजारनी है जैसे मेरे पैगंबर ने गुजारनी है, खाया हुआ खाना वैसे है जैसे मेरे पैगंबर ने खाया है, वुज़ू वैसे करना है जैसे मेरे पैगंबर ने किया है, नमाज की रखते उतनी पढ़नी है जितनी मेरे पैगंबर ने पढ़ी है। गैबी मदद के लिए उसको आवाज देनी है जिसको अल्लाह के पैगंबर ने आवाज दी। दुश्मन पूछ रहा है कौन बचाएगा, तो मेरे हबीब को गैबी मदद की जरूरत पेश आई तो आपने अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह अल्लाह बचाएगा, अल्लाह का नाम ही लेना था। दुश्मन के जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, तलवार जमीन पे गिरी, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने तलवार को उठाया, कहा बताओ तुझे इस तलवार के वार से कौन बचाएगा? वो तो थर थर कांप भी रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, पूछा कौन बचाएगा? तो उसने बोला करीम बाप के करीम बेटे आपसे करम की अपील है, कुर्बान जाए, अल्लाह ने सच कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों मेरा महबूब सिर्फ अपनों के लिए रहमत बन के नहीं आए बल्कि सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आए। जिसने मेरे हबीब पे कातिलाना हमला किया मेरे पैगंबर ने उसको भी माफ कर दिया। तो इसलिए सर जी मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फैमिली से लेके अपने एक एक उम्मती को अल्लाह के करीब किया है। अल्लाह न किसी कब्र के करीब किया, न किसी बाजार के करीब किया, न तवीज़ों के करीब किया, न छल्लों के करीब किया, न कड़ों के, न भागों ने अपनी फैमिली से लेके एक एक उम्मती को अल्लाह के करीब किया। आपके पास आपकी बेटी सईदा फातिमा आई,
ہاتھوں کے چھالے دکھانے لگی. بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں کے چھالے پڑ گئے ہیں. غلام لونڈیاں آئی, کوئی ایک لونڈی مجھے بھی دے دیجیے, گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کرے. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا فاطمہ, میں نے ان غلام لونڈیوں کو بیچ کے طلباء کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے, یہ میں تجھے نہیں دے سکتا. خالی لٹا دیا. رات کو آپ بھاری تشریف لے آئے. آپ نے اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو, جناب علی پاک کو, سیدہ فاطمہ کو سامنے بٹھایا اور آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت جی اللہ کے ساتھ جوڑا. آپ نے یہ نہیں بولا کہ بیٹا میں یہ تعویذ لکھ کے لایا ہوں تو تعویذ تم تھک جاؤ تعویذ پہن لیا کرو, تھکاوٹ دور ہو جائے, یا یہ چھلا لے کے آیا ہوں, یہ کڑا لے کے آیا, یہ دھاگا. یہ لوگوں نے بزنس کاروبار کیے, تیرے میرے دین ایمان یقین سے کھلواڑ کرتے. میرے حبیب نے نہ تعویذ دھاگے چھلے کڑے سے جوڑا, نہ پونچی سرکاروں سے جوڑا, نہ آپ نے فرمایا بیٹا بستر پہ آؤ نا, تم یا اسماعیل مدد کہہ دیا کرو 100 دفعہ, یا ابراہیم مدد کہہ دیا کرو, یا آدم مدد کہہ دیا کرو. وہ اولاد آدم کے ساری اولاد کے باپ ہیں, ساری انسانیت, ان کو آواز دے دیا کرو یا آدم مدد. یا فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین, اس کے ساتھ جڑ جاؤ یا جبریل. نہیں, میرے حبیب نے اپنی بیٹی کو حضرت جی اللہ کے ساتھ جوڑا. تجھ تک قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنے مفتی سے مولوی سے پوچھ, آپ نے اپنی بیٹی کو کیا پڑھائی سکھائی, آپ نے اللہ کے ساتھ کیسے جوڑا. آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ تھک ہار کو رات کو بستر پہ آؤ نا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو, کہ بندے تھک جاتے ہیں, اللہ پاک ہے, اللہ نہیں تھکتا. 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو کہ اللہ جس حالت میں رکھے, اللہ کا شکر ہی شکر ہے, اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس لیے حضرت جی اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریبی ہے. اللہ کی طرف ہم قریب ہو جائیں تو اللہ کی رحمت ہمارے لیے کھلی کھلی ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. وقت کا بھی ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کا وقت زیادہ لے گیا. آخری بات پہ بات ختم کرتے ہیں. آخری ایک بات, اللہ کو جو قریب سمجھتا ہے اللہ کی قسم وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی ہارتا نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنے قریب سمجھے کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا, اللہ مجھ سے دور نہیں. میں باپ سے دور ہو سکتا ہوں, ماں سے دور ہو سکتا ہوں, بہن بھائیوں سے دور ہو سکتا ہوں, استادوں سے دور ہو سکتا ہوں, محلے داروں سے دور ہو سکتا ہوں, دوستوں سے دور ہو سکتا ہوں, لیکن میں اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. اللہ ہر جگہ میرے قریب بھی قریب ہے. دیکھ اللہ کے پیغمبر نے ایک اللہ کے قریبی کی بات کی کہ وہ اللہ کو اپنا قریبی سمجھتا تھا, اللہ کو سمجھتا تھا سب سے زیادہ میرے اللہ قریب ہے, اللہ سے میں چھپ نہیں سکتا. اللہ نے اس کی عزت کے جھنڈے گاڑ دیے, ہر طرف اس کی عزت کے چرچے ہیں. دور دور سے آتے, اس سے دعائیں کرواتے, اس سے دم کرواتے. اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا تھا, اتنا اللہ کے قریب تھا. ایک رات ایک چاند کا ٹکڑا جیسی ایک عورت اس کے کمرے میں آ گئی, نماز سے فارغ ہوا, اس نے دیکھا اللہ کی بندی اس ٹائم تم کدھر. اس نے بولا میں کافی دیر سے آپ کے بارے میں فطرے میں مبتلا ہوں, میں اپنی حاجت پورا کرنا چاہتی ہوں. اس نے پوچھا اللہ کی بندی یہ کیا کہہ رہی ہو. اس نے کہا ہاں کام نہ کرو, سارا علاقہ سویا ہوا ہے, سارا گاؤں سویا ہوا ہے, گلیاں سنسان ہیں, کوئی آنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. میں نے جو بات کر دی ہے یہ میری آخری بات ہے. اس نے کہا اللہ کی بندی یہ کیا کہہ رہی ہو, سب سوئے ہوئے ہیں, کوئی آنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. نہیں, ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے. وہ اللہ ہمارے قریب ہی قریب ہے, اللہ سے ہم دور کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ کے قریب, اللہ کے دیکھتے میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں. وہ غصہ ہی کر گئی. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اگر میں نے آپ کو بول ہی دیا ہے تو پھر تو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر میں تیری عزت کو نیلام کر دوں گی, سارے علاقے میں جو تیری عزت کے چرچے ہیں تیری عزت کو میں داغدار کر دوں گی. انہوں نے کہا جا اللہ کی بندی جاؤ, جو
मुझे इज्जत देना जानता है, वो मेरी इज्जत को संभालना भी जानता है। वो बुरा भला कहते हुए निकल गई। उसने जो करना था उसने किया। 9 माह के बाद बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने कहा बगैर शादी के बच्चा कैसे आ गया? उसने कहा यही जुरैज जिसको तुम नेक समझते हो, जिसको बड़ी इज्जत देते हो, जिसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हो, ये उसके गुनाह का नतीजा है, ये उसकी गलती का नतीजा है। मौलवियों के बारे में अगर कौन तहकीक करता है? बुखारी शरीफ में लिखा है, बात सुनते ही पूरा गांव निकल आया, जिसके हाथ में जो आया लेके आ गया। कोई कस्सी उठा के लाया, कोई किदार उठा के लाया, कोई डंडा उठा के लाया, लेके आ गए। इस जुरैज को गिरबान से पकड़ के घसीट के बाहर लेके आ गए और लोग मारने लगे। जिनका हाथ नहीं पहुंचता था वो कब्र की तरफ बढ़े। माबद खाने को उन्होंने लम्हों में जमीन के बराबर कर दिया गिराकर। जुरैज को मार पड़ रही थी। वो कहने लगा वो हुआ क्या है, मेरी गलती क्या है? तुम तो मेरे से बड़ा प्यार करते थे, मेरी इज्जत करते थे, मेरी बड़ी तकरीर करते थे, तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने कहा हम तेरी इज्जत करते थे, तेरी नेकी की वजह से, तेरी नेक होने की। हमें क्या पता था नेकी के पर्दे में तुम ये धंधा भी करते हो? हुआ क्या है? कहा तेरे गुनाह के नतीजे में बच्चा पैदा हो गया है। समझ गया कि आज अगर मैं कसमें भी उठाऊं लोग मेरी कसमों पर भी यकीन नहीं करेंगे। कहने लगा मुझे छोड़ो, दाऊद ही मुसल्ली रखा था, मैं अल्लाह से बात करता हूं, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। तुम उस पहले दिन के बच्चे को लेकर आओ, मेरा तुम्हारा फैसला वो बच्चा ही करेगा। लोग कहने लगे ये पागल हो गया, इसको तो पहली दफा इतनी मार पड़ी है, ये क्या कह रहा है? बूढ़े बोले। उन्होंने कहा सारी जिंदगी इसकी मानते रहे हो, ये आखिरी बात भी मान लो। उन्होंने मान ली, उन्होंने उसको छोड़ा, वुदू करके वो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। बच्चे को लेने चले गए। क्या नमाज थी? अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया। ऐ शहंशाह, तुझे अपना सबसे ज्यादा करीबी समझने वाले की आज इज्जत खतरे में पड़ गई है। आज मैं कसमें भी उठाऊं लोग मेरी कसमों पे भी यकीन नहीं करेंगे। और कोई पैगंबर भी नहीं है जिस पैगंबर पे वही आ जाए। मेरी इज्जत बचने का एक रास्ता है, एक रास्ता, वो ये है कि तू पहले दिन के बच्चे को बुला दे। तेरे लिए कौन सा मुश्किल है? तू तो पत्थरों को बुला सकता है, तू दरख्तों को बुला सकता है, तू जानवरों परिंदों को बुला सकता है। ऐ शहंशाह, बच्चे को बुला दे। पैगंबर की हदीस रह रह के मुझे याद आ रही है। अल्लाह कहता है जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूं। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। और मेरे बंदे नौजवान, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले, क्लबों में जाने वाले, यूनिवर्सिटी में जाने वाले, कॉलेजों में जाने वाले, अल्लाह तुझ मुझसे वादा करता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। और मेरे बंदे तू मुझे हर जगह याद रख, तू घर में भी याद रख, कमरे में भी याद रख, कॉलेज में भी याद रख, यूनिवर्सिटी में भी याद रख, तू मुझे थाने में भी याद रख, कचहरी में भी याद रख। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे हर जगह याद रख। जब तुझ पे पड़ेगी मैं भी तुझे याद रखूंगा। तू मुझे ना बुलाना, मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। देख अल्लाह को हर वक्त याद रखने वाला अल्लाह से कैसी इल्तिजा कर रहा है, कैसी सदा लगा रहा है। पहले दिन के बच्चे को बुला। इधर से नमाज से फारिग हुए, आंसू साफ किए। लोग हैरान है जुरैज क्या करने लगा है। जुरैज करीब आए, बच्चे के करीब आए, उसको हाथ लगाया और उसको बोला या गुलाम मन अबूक। ऐ बच्चे तुम बोल के बताओ तेरा असल बाप कौन है? पहले दिन के बच्चे को मेरे रब ने बुला दिया। बोल बोल के कहने लगा अभी रायल गनम, अभी रायल गनम। लोगों मेरा बाप तो बकरियों का चरवाहा है। फौरन लोग यू टर्न लेते हुए वापस पलटे। उसने कहा जुरैज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दो। हम तेरे इस मोहब्बत खाने को सोने का कहा नहीं, सोना हमें नहीं पसंद, मेरे लिए हुई कच्चा मकान, कच्ची ईंटों का बना दो। तो हजरत जी जो भी अल्लाह को अपना करीबी समझता है फिर अल्लाह उसको अपना करीबी बना लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।